میں ہوں فیصل خان اور آپ دیکھ رہے ہیں جیو ان فوکس۔ میں یہ بات چیت شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش کروں گا کہ آج میں جتنی باتیں کروں گا بڑی تھوڑی سی باتیں ہیں۔ میں گزارش کروں گا کہ میرے گزشتہ جو پرانے بلاگس ہیں جو آپ سب دیکھ چکے ہیں تو اس کو سننے کے بعد وہ بلاگس سننا شروع کر دیجیے گا کہ جتنی باتیں آج میں کرنے لگا ہوں یہ ساری کی ساری پہلے وہاں پہ موجود ہیں، اور میں نے اس وقت آپ سے کہا تھا کہ ایسا ایسا اور ایسا ہوگا۔ خاص طور پہ وہ والا شروع والا بالکل 2.5 مہینے پہلے والا کہ عمران خان نے پاکستان کے آئین کو، انتظامیہ کو، اسٹیبلشمنٹ کو میں نے اشارہ کیا تھا کہ یہ پکڑ لیا ہے اور اب یہ گرپ ایسے ہو سکتی ہے، ایسے نہیں ہو سکتی۔ آئیے اپنی بات کو شروع کرتے ہیں۔ تو پچھلے 3-4 بلاگز میں میری جو ہیڈنگ آ رہی ہے وہ ہے عدلیہ، انتظامیہ، اسٹیبلشمنٹ خطرے میں کیسے، تو میں اسی کا ذکر کر رہا تھا کہ وہ سارے خطرے میں پڑتے چلے جا رہے ہیں۔ پھر عمران خان نے ایک تقریر کے دوران کہا تھا کہ 3 مرتبہ اس نے کہا تھا، یہ بھی میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ پاکستان کو بچانا میرا ٹھیکہ نہیں، تو میں نے وہیں کہا تھا کہ خطرے کی گھنٹی بج گئی ہے۔ اس کے بعد آج اس نے ایک بڑا سگنیفیکنٹ ایک سینٹنس استعمال کیا، اس نے کہا وہ دن گئے جب پاکستان میں حکومتیں اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے بنتی تھیں یا بگڑتی تھیں، اور مزید آگے انکوٹ جمہوریت لفظ نکلا ہے جمہور سے، اور جمہور کا مطلب ہوتا ہے لوگ۔ پاکستان کے پر آخرکار الحمدللہ وہ دن آ گئے ہیں جس کا فائدہ سب اٹھائیں گے، صرف خان نہیں اٹھائے گا، سب اس کا فائدہ اٹھائیں گے کہ جمہور کی طاقت سے بننا اور بگڑنا، کھڑے ہونا اور گرنا سیکھو۔ تو وہ دن ہمارے اوپر آ گئے ہیں، آ پہنچے ہیں۔ آج عمران خان نے پھر یہ بات بولی ہے کہ آپ خان نہ کہیں، وزیر اعظم کہیں، جو کہ کوئی بھی پہلے بھی وزیر اعظموں کا یہی حال تھا، لیکن چونکہ وہ بیچارے بد کردار اور بدکار لوگ ہیں جن کی چوری چکاری ڈاکوں کی فائلیں نہیں بلکہ پوری کتابیں پڑھی ہوئی ہیں اسٹیبلشمنٹ کے پاس، تو لہٰذا وہ جرت نہیں کرتے تھے بولنے کی۔ تو وزیر اعظم بے بس رہے ہمیشہ سے۔ یہ ایک پہلا آدمی آیا اور ہم لوگوں کو 75 سال میں ایک دفعہ بھی کہ صاف ستھرے آدمی سے لڑنے کی ضرورت نہیں پڑی، تو ہم جانتے ہی نہیں ہیں کہ صاف ستھرے آدمی سے لڑنا کیسے ہے۔ اس نے لفظ بولا کہ میں وزیر اعظم تھا اور میں بے بس تھا۔ اس نے کہا پاکستان کے طاقتور ترین حلقے، اور اب ہم سب جانتے ہیں، خان نے ہمیں بتا دیا ہے کہ طاقتور ترین کون ہے۔ طاقتور ترین حلقوں کا چوری ان کا مسئلہ ہی نہیں تھا۔ ان کو زرداری کو اور خان اس کو جو شریف فیملی ہے، جو یہ فضل الرحمان جیسے ٹٹ پونجیے ہیں، وہ کہتا ہے جن کو طاقتوروں نے، اب جب عمران خان کہتا ہے نا طاقتور لوگوں نے، تو اب ہم سب جانتے ہیں کہ طاقتور سے اس کی مراد کیا ہے۔ ان کو طاقتور لوگوں نے بچایا۔ وہ جن کو ہم اپنا ہیرو سمجھتے تھے تو بتاتے تھے تو ہمارے سیویئر ہیں، تو ہمارا بچاؤ کرتے ہیں، تو یہ کرتے ہیں، تو وہ کرتے ہیں۔ خان کہتا ہے کہ ان ساروں کو انہوں نے بچایا، یہ ان کی وجہ سے بچتے رہے ہیں، اور یہ میں ان کا کچھ نہیں کر سکتا۔ تاریخیں پڑھ رہی ہیں، جج تبدیل ہو رہے ہیں، اور میں بیٹھا منہ دیکھ رہا ہوں۔ ابھی جو نیب کا انہوں نے چیئرمین لگا دیا، اس کے اوپر میں آپ کو تفصیلات بعد میں بتاؤں گا۔ اس کے اوپر کو تقریباً 1526 ارب کا کروڑ کا کیس بنا تھا نیب کا، پھر وہ نیب میں گیا نہیں تھا، کچھ سودے بازی وغیرہ باروبار ہوگی، مجھے نہیں پتا کیا ہوا تھا، لیکن اس کے اوپر کیس بنا تھا۔ اور وہ کیسا تھا، لیٹ می ورک آن اٹ، لیٹ می ڈو سم ریسرچ آن اٹ، جب میں تھوڑی کر لوں گا تو اس کے بعد پھر میں آپ سے بات کروں گا کہ وہ کیس تھا، یا ایسا بھی تو ہوتا ہے نا، پولیٹیکل وکٹمائزیشن بھی ہوتی ہے، لیکن چونکہ ان لوگوں کا ریکارڈ گندا ہے نا، تو جس بندے کو بھی لائیں گے اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ نکلے گا، یہ بات کنفرم ہے۔ پھر اس نے کہا کہ ایک بڑی سگنیفیکنٹ بات تھی کہ دیکھیں اگر میں ہوتا یا آپ ہوتے نا، تو ہم پہلے پنجاب کی حکومت لیتے، حکومت میں آتے، پھر ہم کسی کو دھمکی دیتے۔ عمران خان کہتا ہے میں 25 مئی کو نہیں بھولوں گا، اور عین پنجاب کے انتخابات سے پہلے یہ بات کر رہا ہے۔ ان افسروں کی لسٹیں بنا لی ہیں ہم نے، تصویریں لگا دی ہیں ہم نے، کریں گے۔ کیوں کہا اس نے یہ عقل مندی تو نہیں لگتی؟ نہیں، بالکل نہیں لگتی۔ خان یہ چاہتا ہے کہ ابھی لو گھر میں تحریک پورے زور پہ ہے۔ خان یہ چاہتا ہے کہ جتنے بھی میرے مخالف ہیں وہ سارے کے سارے کچھ نہ کچھ میرے خلاف کریں اور کھل کے سامنے آتے جائیں، اور میں ان کو گراتا چلا جاؤں۔ 1 مہینے بعد، 2 مہینے بعد، سال کے بعد پتہ نہیں حالات کیسے ہوں گے۔ تو اس نے رسک نہیں لیا، یہ بہادری کا ثبوت دیا۔ اس نے کہ جو میرے خلاف ہو نا، سارے نکل کے باہر آؤ۔ تو اس نے کہا میں کروں گا، حالانکہ ابھی پنجاب کی حکومت اس کو نہیں ملی ہے، تو یہ بھی ایک دلیر آدمی کا کام ہے، وہ یہ بھی کر گیا۔ پھر اس نے بولا جی انتظامیہ جو بیوروکریسی ہے، 18 سے لے کے 24 گریڈ تک کے افسر، وہی بیوروکریٹ جن کو کہتا ہے لسٹیں بناؤ۔ الیکشن کمیشن، سرکاری مشینری میں سب آ جاتے ہیں، وہ سب کا سرکاری مشینری ہے۔ یہ کہتا ہے ہم اس سب کے خلاف لڑ کے جیتے ہیں، کھلا کہہ رہا ہے کہ میں پورے سسٹم کو ڈیفیٹ کرتا ہوا چلا آ رہا ہوں۔ یہ وہی لڑائی ہے جو میں پچھلے 15-16 سال سے زیادہ ہو گیا میں کہہ رہا ہوں کہ آخر میں عمران کو یہ لڑنی پڑے گی، تب اس کی وکٹری کمپلیٹ ہوگی۔
تو یہ اس نے کہہ دیا. پھر جاوید لطیف نون لیگ کا بندہ ایک سے ایک کی مثال دے رہا ہوں میں بس آپ کو, کہ اس نے خود کہہ دیا جی ہمارے پاس آتے تھے, ہمیں ڈراتے تھے فلاں بندہ چیف جسٹس بن جائے گا, تو فلاں بندہ جو ہے چیف مارشل وہ فوج کا چیف بن جائے گا, تو تمہیں اٹھا کے جیلوں میں ڈال دے گا, تم سارے ختم ہو جاؤ گے. ہمیں ڈرا کے انہوں نے آگے کیا اور اب ہمارا ساتھ نہیں دے رہے. یہ پھر انڈیکیشن دیکھیں, گھوم پھر کے کھرا ایک ہی طرف جا رہا ہے, گھوم پھر کے کھرا ایک ہی سائڈ پہ جا رہا ہے. انہوں نے خود یہ کہنا شروع کر دیا ہے. اور پھر اگلا یہ میں بات دہرا چکا ہوں, میں آج پھر دہرا دیتا ہوں کہ میں بار بار اس لفظ کو کہتا رہوں گا کہ اگلا ہدف جو ہے وہ سندھ ہے, اور سندھ اور زرداری اس کا اگلا ہدف ہے, کیونکہ کارڈ ہاؤس آف شریف کو, فضل الرحمان کو, ان دونوں کو غلیظ اور ذلیل کر چکا ہے. تو اگلا ہدف اس کا وہ والا ہے, کیونکہ اس کو کچھ ایک بات یہ بھی سمجھ آ گئی ہے کہ وہ جو اوپر والے لوگ ہیں جن کے پاس اصل طاقت ہے, ان کے پاس کون کون سے کارڈ ہیں, کس کس کارڈ کو محفوظ رکھا, کیوں ان کو یہ بچاتے رہے, سزا نہیں ہونے دی, کیونکہ یہ چاہتے تھے کہ وقتاً فوقتاً ہمارے استعمال میں آ جاتے ہیں یہ, تو ہم اس کو اپنے ساتھ رکھیں. دیکھیں اب کراچی میں کیا ہوا, جب وہاں کنفرم ہوگی نا بات کہ کراچی کا میئر پی ٹی آئی کا آئے گا, چیئرمین وہاں سارے آ جائیں گے, بلدیاتی انتخابات کراچی حیدرآباد کے جیت لیں گے, تو ایم کیو ایم نے وزیر اعظم کو بولا اگر ہمیں ساتھ رکھنا تو اپنے الیکشن ملتوی کرو. اس کا نقصان تو پھر زرداری کو بھی تھا, تو دیکھیں انہوں نے کیسے ون سائیڈڈ الیکشن ملتوی کیا ان سے پوچھے بغیر. پھر یہ بات لمبی ہو جائے گی, پھر کسی وقت کریں گے اس کو. لیکن یہ جب جائیں گے نا ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ میں, تو وہاں سے جا کے الیکشن کمیشن کا یہ فیصلہ کالا دم ہو جائے گا. ساتھی خان نے آج ثبوت دیے ہیں کہ کس کس جگہ پہ کہاں کہاں پہ الیکشن کمیشن نے کیسے کام کیا. اتنی ضلالت اور اتنی گھٹیا طریقے سے الیکشن کمشنر کا نام لیا جا رہا ہے, لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہا. اب اگر سندھ کی حکومت, اگر اب چکر یہ بن گیا ہے کہ پنجاب میں حکومت پی ٹی آئی کی, سندھ میں کسی کی حکومت, خیبر پختونخوا میں اس کی خان کی حکومت, گلگت بلتستان میں اس کی حکومت, وہاں الیکشن نہیں ہوں گے اور وفاقی الیکشن ہو جائیں گے. تو پھر اگر جب پنجاب میں حکومت کسی کی, سندھ میں کسی کی, جہاں پی ٹی آئی کی حکومت ہے, جہاں سندھ کی حکومت ہے, وہاں سے وفاقی الیکشن آپ کیسے جیتو گے؟ اب ایک ایسی بند گلی میں خان نے ان کو لا کے بالکل بند کر کے کھڑا کر دیا ہے. پھر یاد کریں, میں نے بلاگ میں بھی اپنے کہا تھا جب حکومت گری تھی کہ میں جب یہ وزیر اعظم تھا تو میں جھولیوں اٹھا کے دعائیں کرتا تھا, یا اللہ خان کی حکومت گر جائے. آج پھر میں دہرا رہا ہوں, اب میرے پچھلے بلاگز دیکھیں, سب میں یہ لفظ آپ کو ملیں گے انشاءاللہ. میں جھولیاں اٹھا کے دعا کرتا تھا, میں کہتا تھا اگر پاکستان میں کوئی تبدیلی آنی ہے تو خان کو سڑکوں پہ آنا ہوگا. خان کہاں کرسی پہ جا کے بیٹھ گیا, ابھی تو بدلا ہی کچھ نہیں ہے. تو پھر اللہ کی بڑی شکر, اللہ کا بڑا احسان کہ اور ابھی بھی کل, یعنی کہ آج کے دن جس وقت میں ریکارڈ کر رہا ہوں, آج دن میں شام کو 4 بجے 6 بجے, رات کو 8 بجے تک پنجاب حکومت پی ٹی آئی کی بنے یا نون لیگ کی بنے, دونوں صورتوں میں آخری مورچہ پنجاب کا ہے. اگر حکومت بنی تب بھی اور حکومت نہ بنی تب بھی عمران خان اپنا اگلا انیشیٹو جو اس نے لینا ہے نا وہ یہ لے لے گا. اور خدا نہ خواستہ اگر پنجاب میں کل کوئی گڑبڑ ہوئی تو اس کے بعد میں پھر فکرہ دہراتا ہوں, اس نے 3 مرتبہ کہا تھا, اور میں نے آپ کو اس وقت کہا تھا کہ کچھ خاص لوگوں کو یہ سنا رہا ہے کہ پھر مجھے نہ کہنا پاکستان کا یہ تو پاکستان کا وہ, تو میں نے ٹھیکہ نہیں لیا پاکستان کا, یہ دھمکی ہے وہاں دے چکا ہے. پھر احتجاج کرنا ہوا تو اس کا طریقہ کار کچھ اور ہوگا, اور اگر حکومت بن گئی تو پھر یہ جا کے سندھ میں اپنا ڈیرا لگا لے گا, اور پھر ان کا تیا پانچا, یہ کہتے ہیں پنجابی میں, ان کو لیرو لیر کر کے رکھ دے گا, یہ سندھ میں جا کے کر کے رکھ دے گا. سب سے اہم بات میں اس کو الیبریٹ نہیں کروں گا, یہ آپ کو خود کرنی ہوگی, کہ جب اسٹیبلشمنٹ بے لگام ہو جاتی ہے نا تو ایک چیز ہوتی ہے کسی بھی ملک کی ڈیپ سٹیٹ, پھر ڈیپ سٹیٹ حرکت میں آ جاتی ہے. اب ڈیپ سٹیٹ یہ چاہتی ہے کہ جو سب سے بڑی پارٹی ہے نا وہ اپنے آپ کو پہلے دکھائے کہ کون سب سے بڑی پارٹی ہے. تو ڈیپ سٹیٹ حرکت میں آ گئی ہے. جب انہوں نے دیکھا نا کہ پورا انتظام, پورا نظام, پورا آئین, سارے ادارے سارے کے سارے, پہلے ہم سمجھتے تھے ایک ادارہ کبھی بھی خراب نہیں ہوتا, لیکن اب خان نے ثابت کر دیا کہ سارے کے سارے ادارے, جب ہم نے دیکھا نا کہ گٹر میں بہہ گئے ہیں, تو اس کے بعد پھر ڈیپ سٹیٹ حرکت میں آتی ہے. لیکن یاد رکھیں, میں آپ کو پہلے بھی کہتا ہوتا ہوں کہ سری لنکا میں انقلاب آ گیا تھا, لیکن افسوس کہ ان کے پاس خان نہیں تھا. پاکستان میں اگر انقلاب آئے گا تو اس کو مکمل کرنے کے لیے خان ہوگا, کیونکہ انقلاب کو روکنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ صدر کو, جس کو ایئرپورٹ والوں نے جانے نہیں دیا, ابھی اس نے استعفیٰ نہیں دیا تھا سری لنکا والے نے, اس کو سری لنکا کی فوج نے طیارے میں بٹھا کے فرار کروایا. میں پھر دہرا دوں, کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ پکڑا گیا تو 100 روپے کی چوری نکلے گی, تو اس کیسے کے تو 10 روپے نکلیں گے, باقی 90 جن کے حصوں میں سے نکلیں گے. انہوں نے کہا نکل بھائی یہاں سے نکل, ہمیں نہ پھنسائیں. تو انہوں نے خود اپنے طیارے میں بٹھا کے, ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس اس کو نہیں جانے دے رہی صدر کو, انہوں نے اس کو نکال دیا.
تو اس کے بعد جب ایسے حالات ہو جاتے ہیں نا تو پاکستان جیسے مضبوط ملکوں میں پھر ڈیپ اسٹیٹ حرکت میں آ جاتی ہے، تو پھر وہاں پہ کوئی طیارہ کسی صدر کو لے کے بھاگ نہیں سکتا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ آگے کیا ہوگا۔ پہلے خان ثابت کرے گا کہ پی ٹی آئی پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہے، آنے والے دنوں میں پنجاب کی حکومت اس کو ملے یا نہ ملے، پہلے ثابت کرے گا کہ میری پارٹی سب سے بڑی پارٹی ہے، اور اس کے بعد پھر یہ الیکشن کمیشن پہ حملہ کرے گا، یہ اگلے جنرل الیکشن کے بائیک آؤٹ کا اعلان کر دے گا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ملک کی سب سے بڑی پارٹی اگر الیکشن میں حصہ نہ لے رہی ہو تو پھر الیکشن نہیں ہوتے۔ تو چیف الیکشن کمشنر کو چاہیے، اب تو عزت سے جانا اس کے لیے ممکن ہی نہیں ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ کس لیول کی بے عزتی لے کے ہو جاتا ہے۔ جی کا جانا ٹھہر گیا، اب گیا کہ تب گیا، اس شخص کو اب جانا ہی جانا ہوگا۔ اور خان آخر گیند تک کھیلنے کا عادی ہے، تو آخر میں جا کے پھر وہ الیکشن کا اگلا فکرہ میں آپ کو بتا دوں عمران خان کا، وہ جنرل الیکشن کا آنے والے وقتوں میں جنرل الیکشن کا بائیک آؤٹ کا اعلان کرے گا کہ میں اس کے اندر الیکشن میں حصہ نہیں لوں گا، یہ اس کی بات ہوگی۔ پھر اس نے بڑا فکرہ میں دوبارہ دہرا دوں، میں بھی دہرا دیتا ہوں آج، وہ دن گئے جب اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ حکومتیں بنتی اور بگڑتی تھیں۔ اگر آپ نے ان کے کرتوتوں کے بارے میں پڑھنا ہے، زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں تھی، کتاب ہے دا ویز آف دا ورلڈ، ڈاؤن لوڈ کریں، خریدیں، پڑھیں۔ ان کے نام لے لے کے انہوں نے ثبوت لکھے ہوئے ہیں، اور آج تک انہوں نے اس کے رائٹر کو نہ سو کیا، نہ اس پہ مقدمہ کیا، نہ حتیٰ کہ عزت کیا، یہ کر ہی نہیں سکتے کیونکہ ان کے پاس ثبوت ہیں۔ دا ویز آف دا ورلڈ کتاب ہے ایک۔ اور سب سے آخر میں، جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے حساب نعمتیں دی ہوئی ہیں، کھانے کے لیے، پینے کے لیے، میٹھا، کھٹا، کڑوا، نمک، مرچ دی ہوئی ہے، جب اللہ تعالیٰ ہم اپنی نعمتوں میں سے کوئی ایک نعمت بھی ہم پہ روک لے نا، ایک نعمت بھی روک لے، یعنی بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے نمک نہ ڈلے، جب آپ سبزیوں ابال کے کھاؤ نا اس میں نمک بھی نہ ڈال سکو کہ بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے، میں تو کہتا ہوں کہ جب ایک نعمت بھی آپ سے روک لے تو آپ کو پھر یوں کر کے چلنا شروع ہو جانا چاہیے کہ آپ پہ پابندیاں لگنا شروع کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں آپ سے چھیننی شروع کر دی ہیں۔ آپ کس مٹی کے بنے ہوئے ہو، 70 سال آپ کی عمر ہے، سارے کے سارے آپ نہ گھی کھا سکتے ہو، نہ آئل کھا سکتے ہو، نہ انڈا کھا سکتے ہو، نہ مرغی کھا سکتے ہو، نہ گوشت کھا سکتے ہو۔ آپ اپنے سالن میں نمک یوں ایک چٹکی نمک اٹھا کے آپ ایسے کر کے ڈال کے نہیں کھا سکتے، اور آپ کے کرتوت انتہائی واہیات اور انتہائی ظالمانہ ہیں۔ شرم آنی چاہیے آپ کو، اگر لوگوں سے نہیں ڈرتے تو اللہ سے ڈرو۔ جیتے جی تم ایک چٹکی نمک کو ترسنا شروع ہو گئے ہو، یہاں بیٹھ کے، انگلینڈ بیٹھ کے، جاتی عمرہ بیٹھ کے، علاقہ غیر میں جہاں پہ چند ایک مدرسوں کے زور پہ ایک چھوٹا سا ایک گھٹیا، انتہائی گھٹیا آدمی 2-4 مدرسوں کے زور کے پر بدماشی کرتا ہے اور لفظوں کی مار مارتا ہے، حالانکہ اس کی اوقات کچھ بھی نہیں ہے۔ جب آپ کے اوپر یہ وقت آ جائے نا تو آپ کو شرم کرنی چاہیے، آپ کو حیا کرنی چاہیے، اور اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، ورنہ پھر آپ کے اوپر خان جیسا کوئی بندہ مسلط ہوگا اور آپ کو جوتے مار کے آپ سے توبہ کروائے گا۔ اپنا اور اپنے آگے پیچھے کے لوگوں کا ہمیشہ خیال کیا کریں، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ Until we meet again, اللہ حافظ۔